لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں. پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بحسن صلاۃ و سلام علیک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور باوض بلند درود پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین. رب کریم نے انسان کو پیدا فرما کر بے شمار نعمتوں سے نوازا اور اسے خیر و شر میں امتیاز کی بصیرت عطا فرمائی. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہے کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیز حق ہے اور کیا غلط ہے، کون چیز میں ہمارے لیے بھلائی ہے اور کس چیز میں ہمارے لیے برائی ہے. دین اسلام نے جہاں عبادات کو لازم قرار دیا ہے وہیں اخلاق اور اوصاف کو بھی کمال ایمان کا معیار بنایا ہے. انہی اوصاف میں سے ایک وصف یعنی کہ ایک خوبی سخاوت و ایثار ہے جو نہ صرف بندوں کے دل جیتتا ہے بلکہ قرب الہی کا ذریعہ بھی بنتا ہے. تاریخ اسلام گواہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں سے لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات تک اور اولیاء اعظام کی حالات تک ہر جگہ سخاوت اور بے لوث ایثار کی روشن جھلکیاں ملتی ہے. اور یہ وہ وصف ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، معاشرے میں الفت یعنی محبت پیدا کرتا ہے اور انسان کو درجہ مقبولیت تک پہنچا دیتا ہے. اولیاء کرام میں بالخصوص حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صفت جلیلیہ میں اپنی مثال آپ تھے. آپ کے در سخاوت پر آنے والا کبھی محروم نہیں لوٹتا. آپ کی خانقاہ محتاجوں کے لیے جائے پناہ اور فقراء و مساکین کے لیے پناہ گاہ تھی. آپ کی حیات طیبہ در اصل قرآن کی اس تعلیم کا عملی نمونہ تھی جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یعنی اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے. یہ آیت مبارکہ ایثار و سخاوت کی سب سے اعلیٰ اور کامل تشریح پیش کرتی ہے. یہ وصف، یہ خوبی پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں ظاہر ہوا اور پھر یہ صفت اولیاء کرام کے حیات میں جلوہ گر ہوئی. انہی نفوس قدسیہ میں سب سے نمایاں نام حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آپ کی پوری زندگی اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر ہے، یعنی اس آیت کریمہ میں جو بتایا گیا ہے اس پر عمل کر کے آپ نے دکھایا ہے. آپ کی بارگاہ میں آنے والا کوئی بھی سائل خالی ہاتھ کبھی نہ گیا. فقراء و مساکین، یتیم و غریب اور علم دین کے طلباء آپ کے دسترخوان سے فیضیاب ہوتے ہیں. آپ کی خانقاہ میں دن رات دسترخوان بچھا رہتا ہے اور حاجت مندوں کی حاجت روائی ہوتی. یوں محسوس ہوتا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کے مضمون کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات طیبہ میں ایک جیتی جاگتی صورت عطا کر دی ہے. حضرت ابو العاص احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے عرض کیا کہ حضور اولاد کی کثرت ہے اور رزق کی تنگی ہے، بہت پریشان ہوں، آپ ہی نظر کرم فرمائے. حضور حضرت ابو العاص احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیر پیرا کی بارگاہ میں جب اپنا دکھڑا سنایا
جب اپنا غم سنایا اور اپنی پریشانی ان کی بارگاہ میں عرض کی تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 24 کلو آٹا عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اسے مٹی کے برتن میں ڈال لینا اور ایک طرف سے منہ کھول لینا اور اس میں سے نکال کر کھاتے رہنا۔ حضرت سیدنا ابو العاص احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مٹی کے برتن میں وہ آٹا ڈال دیا، نیچے سے ایک طرف منہ بنا لیا اور ضرورت کے حساب سے وہاں سے نکال کر کھاتے رہے، یہاں تک کہ 5 سال تک وہ آٹا ختم نہیں ہوا۔ بالآخر ایک دن میری بیوی نے اسے کھول کر دیکھا تو آٹا اتنا ہی تھا جتنا حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا تھا۔ اب یہ آٹا 1 ہفتے کے اندر ختم ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے، کیا کہ پہلا پیغام یقین کامل کی اہمیت۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنا یقین جو ہم رکھتے ہیں اس کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آٹے کو دیکھنا نہیں، اس پر ایمان اور اعتماد رکھو، مگر جب تک انسان نے تجسس کیا اور اپنے طور پر آزمائش کی تو برکت ختم ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کامل یقین رکھو، یہی برکت کا ذریعہ ہے۔ دوسرا، قناعت اور اکتفا، یعنی کم مقدار میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ اگر انسان قناعت کرے، صبر کرے، تھوڑے پر اکتفا کرے اور فضول خرچی نہ کرے تو تھوڑا بھی بہت بن جاتا ہے۔ تیسرا، اطاعت و فرما برداری کا اثر۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر جب تک عمل کیا گیا برکت جاری رہی، جیسے ہی خلاف ورزی ہوئی فیضان بند ہو گیا۔ یہ سبق ہے کہ بزرگان دین کے ہدایات اور اللہ کے احکام پر اطاعت ہی میں کامیابی ہے۔ چوتھا، تجسس اور فضول خوض سے نقصان، یعنی بعض اوقات غیر ضروری تجسس اور نافرمانی انسان کو نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو جیسے ہے ویسے ہی شکر کے ساتھ قبول کرے۔ پانچواں، اللہ کے خزانوں کی وسعت۔ یہ واقعہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، اگر وہ چاہے تو تھوڑا سا آٹا بھی کئی برسوں تک انسان کو کفایت کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، ایک اور ایمان افروز واقعہ جو کہ دل جھنجھوڑنے والا ہے سنیں اور ہماری زندگی کو سنوارنے کا ذریعہ بنائے۔ سید الطائب محی الدین قطب ربانی غوث الثقلین حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ مقام حیلہ پر ایک مرتبہ آپ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے روانہ ہوئے اور سفر حرم میں مقام حیلہ پر پہنچے تو وہاں آپ نے قیام پذیر کیا۔ پھر آپ نے ایک شخص سے فرمایا، مجھے بتاؤ اس بستی میں سب سے زیادہ غریب اور محتاج کون ہے؟ اس شخص نے بے سہارا اور مفلس شخص کی نشاندہی کی اور اس کی نشانی بتائی کہ یہ فلاں گھر ہے جو سب سے زیادہ اس بستی میں غریب ہے، جس کا گھر غربت کی تصویر اور تنگ دستی کی داستان ہے۔ آپ اس کے مکان پر پہنچے تو کیا منظر دیکھا کہ نہ مضبوط دیوار ہے، نہ چھت کا سہارا ہے، بس ایک بوسیدہ کمبل ہے جو کہ دیوار کی جگہ پر پردہ بنا کے لٹک رہے ہیں، اور بہت سی دیواریں اس گھر کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور اندر ایک بوڑھا مرد، ایک نحیف و ناتوا بڑھیا اور ایک غموں میں ڈوبی ہوئی لڑکی بیٹی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی اور وہ مفلس مگر با اخلاق گھرانہ خوشی خوشی اجازت دے دیتا ہے۔ آپ اس کی جھوپڑی میں قیام پذیر ہوئے۔ اگلے دن خبر پھیل گئی کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بستی میں تشریف فرما ہے۔ پھر کیا تھا، لوگ پروانوں کی طرح جوک در جوک حاضر ہونے لگے۔ کوئی گائے پیش کر رہا ہے، کوئی بکریاں اور بھیڑ لے کے آ رہا ہے، کوئی نقدی و ہدیہ پیش کر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے غریب کا وہ اجڑا ہوا مکان نعمتوں اور عطیات سے بھر گیا۔ لیکن غور کیجئے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ سارے تحائف اور وہ ساری نعمتیں، وہ سارے نذرانے، وہ ساری دولت اس غریب و نادار کو عطا فرما دی۔ اپنے لیے کچھ نہ رکھا بلکہ سب اس محتاج کو عطا فرما دیا اور دعاؤں سے بھی نوازا، اور پھر اپنے سفر حج پر روانہ ہو گئے۔ آپ کے صاحبزادے سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد میرا گزر اس مقام سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس علاقے میں سب سے زیادہ مالدار وہی ہے جس پر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرم فرمایا تھا۔ حضرات گرامی،
یہ سخاوت غوثیہ کا وہ تابناک پہلو ہے جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اصل اولیاء اللہ نہ لینے کے لیے آتے ہیں نہ رکھنے کے لیے بلکہ دینے کے لیے آتے ہیں اور سہارا بننے کے لیے آتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کے دلوں کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اگر ہم اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں سخاوت کو جگہ دینی ہوگی، دوسروں کے لیے دوسروں کے دکھ درد کو اپنا سمجھنا ہوگا اور غریبوں کی مدد ہی میں اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہوگا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک فقیر حاضر ہے، چہرے پر پریشانی کے آثار ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کے تار ہے، حالت بہت برے ہیں، جس کی خدمت میں حاضر و غمگسار ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں روتا ہے؟ اب وہ فقیر رو رو کر عرض کرتا ہے کہ میرے کریم، آج میں نے دریا پار کر کے جانا تھا، کشتی میں سوار ہوا، کشتی والے نے مجھے میری غریبی کی وجہ سے اتار دیا اور اپنی غربت اور نصیب پر میں رو رہا ہوں۔ حضرات گرامی، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس فقیر کی بات ابھی مکمل تک نہیں ہوئی تھی کہ ایک شخص غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ایک دینار کی تھیلی جس میں 30 دینار تھے لے کر حاضر ہوا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 30 دینار اس فقیر کو دیے اور فرمایا کہ اس ملا سے کہنا، یعنی ناؤ چلانے والے سے کہنا کہ فقیروں کے سوال کو رد نہ کیا کر۔ پھر آپ نے اپنی قمیض اتار کر اس فقیر کو دی۔ جب فقیر نے قمیض لے لی تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قمیض بھی 20 دینار میں خرید لی۔ اس طرح سے اس فقیر کو ٹوٹل 50 دینار عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس واقعہ سے چند پہلو سمجھنے کے ہیں کہ پہلا، فقیروں اور محتاجوں کی دل جوئی کا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کسی غریب اور ٹوٹے دل والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے بلکہ اس کی تسلی اور دل جوئی کرتے ہیں۔ دوسرا، ایثار اور سخاوت کی عظمت۔ اپنے پاس موجود قیمتی چیز یعنی قمیض بھی دے دینا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ والے دنیاوی مال و دولت کو دل سے نکال دیتے ہیں اور دوسروں کے آرام کو اپنی راحت پر ترجیح دیتے ہیں۔ تیسرا، درس ادب اور حکمت نصیحت، یعنی فقیر کو صرف مال نہیں دیا بلکہ ملاح کو بھی نصیحت کی گئی کہ آئندہ کسی فقیر کو رد نہ کرے۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ نیکی کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھا، توکل علی اللہ، یعنی اللہ پر بھروسہ۔ فقیروں کو سمجھایا گیا کہ فاقہ اور تنگ دستی کے اندر کبھی مایوس نہ ہو بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اپنے نیک بندوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے۔ پانچواں، صدقات و خیرات کا مقام۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ صدقہ و خیرات دینے سے نہ صرف غریب کی مدد ہوتی ہے بلکہ دینے والے کا دل بھی سکون پاتا ہے اور اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی صدقہ و خیرات اور ایثار و قربانی اور فقراء و مساکین کی مدد سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے اپنی راحت و آسائش کی پرواہ نہ کی بلکہ ہمیشہ یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور محتاجوں کی دکھ درد بانٹنے، ان کے لیے سہارا بننے اور اپنے دست کرم سے ان کی زندگیوں میں سکون اور خوشی کی روشنی بکھیر دی ہے۔ مگر افسوس، آج ہم اپنے حال پر نظر ڈالیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے کے بجائے اپنی دنیاوی زندگی سنوارنے اور اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ غریب کی فریاد، مفلس کی آہ، یتیم کا دکھ اور بھوکے کا پیٹ اکثر ہماری بے حسی کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہی لمحہ ہے کہ غور و فکر کا مقام ہے۔ اگر ہم واقعی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے غلام ہیں تو ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ یاد رکھے، دوسروں کی مدد دراصل اپنے رب کو راضی کرنے کا سب سے پیارا ذریعہ ہے۔ جو انسان محتاج کا ہاتھ تھامتا ہے وہ دراصل اللہ کی رحمت کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ بس ہمارے لیے یہ اصلاحی پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی کا رخ بدلیں، خود غرضی اور بے حسی کو چھوڑیں، اپنے مال، وقت اور محبت کا کچھ حصہ ضرور غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے وقف کریں۔ یہی طرز زندگی ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا اور اللہ کی رضا کے
قریب کرنے والا بنائے گا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو غوث اعظم کا دیوانہ بھی کہتے ہیں، غوث اعظم کا ماننے والا بھی کہتے ہیں، اور نعرے تو ماشاءاللہ ہم لگاتے ہی رہتے ہیں کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن اصل معنوں میں ہم نے اس دامن کو پکڑا ہی نہیں ہے، ہم نے سیرت غوث پاک کو ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے۔ چاہے ہم تعلیمات کا ذکر کریں، پچھلے گزشتہ جمعہ میں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے حوالے سے بتایا تھا، اور اس جمعہ غریبوں کی مدد کے بارے میں بتایا، اور دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم بے جا پیسے خرچ کرنے میں زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، چاہے ہم وہ نیاز دلانے میں ہو یا چاہے ہم کسی بھی طرح میں ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم نیاز دلا کر یا غوث پاک کی نیاز میں ڈیگ چڑھا کر ہم یہ سوچتے ہیں ہم غوث پاک کے سچے دیوانے ہیں، تو یہ بالکل ہمارا ماننا ہی غلط ہے اور جھوٹا ہے، کیونکہ غوث اعظم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ غریبوں کی مدد چھوڑ کر یا اسلامی تعلیمات سے دور رہ کر ہم اپنے آپ کو نیاز میں مصروف کریں، اور نیاز میں ہوتا بھی کیا ہے، ہم اکثر پیٹ بھروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر محلے میں نیاز ہوتی ہے تو کیا غریب آ رہے ہیں کھانے؟ نہیں، وہ لوگ کھانے آتے ہیں جو کہ عصر کی نماز چھوڑتے ہیں، اور پھر آنے والے ٹائم میں مغرب کی بھی نماز چھوڑیں گے، لیکن وہ کھانے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھیں گے، جن کے گھر میں کھانے کی کمی نہیں ہے۔ جبکہ ہمیں جو درس دیا گیا ہے، ہمیں جو سبق دیا گیا ہے غوث پاک نے، وہ غریبوں کی مدد کا دیا ہے۔ اگر ہم کسی غریب کی مدد کریں یا کسی طالب علم کی مدد کریں، اور ہم جو چندہ کر کر نیاز کرتے ہیں یہ پیسہ ہم اس کی تعلیم میں لگائیں گے، تو کل آگے جا کر وہ بھی قوم کی فلاحی اور کامیابی میں اپنا حصہ نمایاں کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہم ان نیازوں سے دور ہٹ جائیں اور بے جا یہ پیسے جو خرچ کرتے ہیں ان سے دور ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کو یہ بات کڑوی ضرور لگے گی، لیکن سچ معنوں میں یہ غوث اعظم کی تعلیمات نہیں ہے کہ ہم علم سے تو دور ہو جائیں، غریبوں کی مدد کرنے سے تو ہم دور رہیں، لیکن ہم نیاز میں آگے آگے رہیں۔ ہمیں ایسی تعلیمات تو غوث اعظم نے نہیں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، غوث پاک سے سچی محبت کرنے اور ان کے اسوہ حسنہ پر ہم سب کو چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، علم دین ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، غریبوں، مسکینوں اور لاچاروں مجبوروں کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کر صفحے درست کر لیں۔